بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. آج میں نے سوچا کہ اتنا کنفیوژن جو ہماری پالیٹکس میں ہوا ہے، خاص طور پہ مریم نواز کے حالیہ انٹرویو کے بعد کہ انہوں نے کہا جی فوج عمران خان کو ہٹائے اور ہم سے آ کے بات کرے، تو اس پہ کویسچن ریز کر دیا گیا ہے کہ پہلے تو فوج کو کہتے تھے ہٹاؤ، فوج کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی. اب اگر فوج کو کہا گیا ہے کہ ہم بات آپ سے کرنے کو تیار ہیں، فوج نے اگر اپروچ کیا ہے، تو عمران خان کو فوج کیسے ہٹائے؟ اور اگر فوج ہٹائے تو فوج کس طرح ہٹائے؟ کیا ایم این ایز خرید کے نو کانفیڈنس کروائے وزیر اعظم پہ، یا وزیر اعظم کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے اسے کہے کہ ریزائن دے؟ تو یہ تو اگر وہ فوج نے یہی کرنا ہے کہ پارلیمنٹ کو ہٹا دینا ہے، تو پھر آپ کو کیوں نہ ہٹا دے وہ کرنے کے لیے؟ مارشل لا آ کے لگے کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی اس کے واشنگٹن پریس کلب میں منظور پشتین اور محسن داوڑ وغیرہ نے کہا ہے جناب کہ جو پشتون خون بہہ گئے اس کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے، حالانکہ سب کو پتہ ٹیررزم تھا جس کے خلاف فوج نے ایکشن کیا وہاں پہ. اور اسی طرح سے باقی باتیں بھی اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف انہوں نے کہا جناب یہ بارڈر جو ہے ڈیورنٹ لائن کی جب تک آپس میں اکٹھا نہیں ہوگا اس وقت تک امن نہیں آئے گا کرنے کے لیے. تو یہ تو، اور بالکل ٹائمنگ واشنگٹن پریس کلب میں کس نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ جا کے ان کو اب یہ فارن منسٹری پوچھے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ سول ملٹری کہ فوج کیا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ساری باتیں میں جو کانٹرڈکشن ہیں، یہ کنفیوژن کیوں کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. فوج ایک ادارہ ہے، اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں. ایوب خان ایک فوجی تھے لیکن چلے گئے، اس دنیا سے گزر گئے، لیکن فوج اور ملک تو ہے. یہ یحییٰ خان ایک فوجی تھا، چلا گیا، یہ ملک تو ہے. جنرل مشرف ایک فوجی تھے، ہی از ناٹ اراؤنڈ اینی مور، لیکن وہ تو ہیں. قائد اعظم بھی ایک شخص تھے، بابا قوم تھے، وہ نہیں ہیں اب، لیکن یہ ملک تو ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، آپ نام لیتے جائیں وزیر اعظم کا، وہ نہیں ہے اس وقت دنیا میں، کچھ نہیں ہے اور کچھ حکومت میں نہیں ہے، لیکن یہ ملک تو ہے. جب میں نہیں ہوں گا تو کیا یہ ملک نہیں ہوگا؟ پھر بھی ہوگا جب میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح باقیوں کے ساتھ بھی یہ ہے. تو یہ کنفیوژن کیا ہے پھر؟ فوج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کنفیوژن ہمارے ہاں کریٹ ہوتا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب اداروں میں اب یہ بات ہے کہ ڈائلاگ کروایا جائے کہ اپنے اپنے ایمبٹ میں رہ کے، اور فوج کیوں بہتر ہوتی ہے باقیوں سے؟ اس کی بنیادی ایک وجہ ہے. اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ ایوب خان کا بیٹا آگے کیا وہ فوج میں جرنیل بنا؟ نہیں بنا. نہ ہی وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف آگے بن سکیں. اسی طرح سے باقی لوگ جو فوج میں ہیں وہ جاتے گئے ہیں، اور فوج ایک ادارے کے طور پہ نہیں آتی جاتی ہے. باقی رہ گئی بات کرنے کی کہ فوج کیوں ایک کلین ادارہ ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ پنڈی کے قریب جو ایمونیشن ڈیپو ہے جس میں لاکھوں بندوقیں اور اسلحہ اور بارود پڑا ہوا ہے اور فوجی بیٹھے ہوئے، اگر وہ فوجی وہی اسلحہ بارود لے کے لوٹ مار کرنے نکل پڑیں تو پھر کیا ہو؟ اب کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شریف آدمی اور محب وطن ہے. کیا صرف یہ لوگوں کے کردار کو جان کے ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اسلحہ بارود لیتھل ان کے حوالے کر دیا جائے؟ یا دوسری آپشن ہے کہ انہیں اسلحہ نہ دیا جائے اور موقع پہ جب یوز کرنا ہو ان کے پاس ہو نا اسلحہ ان کو دینا پڑے گا. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس بھی بڑی سخت ہوتی ہے. آئی ایس آئی کا تو ہم نے نام سنا ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ایئر فورس اور نیوی کی انٹیلیجنس. ان کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کی انٹیلیجنس کرنا. مجھے ایک فوجی دوست بتا رہا تھا، میرا دوست تھا، فرینڈ تھا، اور اسے کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس کی نیگیٹو رپورٹ ہوئی. تو اس نے یہ مجھے بتایا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری غلطی تھی جو میں کہیں کسی پبلک میں کہیں چلا گیا یا کیا، لیکن فوج کو بھی پتہ تھا، مجھے بھی پتہ تھا کہ میں بے وفا نہیں ہوں، بٹ غلطی تھی میری، لیکن فوج نے پنش کر دیا اور میجر رینک پہ مجھے فوج سے باہر نکلنا پڑا. آگے میں پروموٹ نہیں ہوا بالکل. انہوں نے ڈاٹ لگا دیا اس پہ کہ یہ اس نے یہ کیا ہے. اس نے مجھے یہ بتایا، اس نے کہا جو انٹیلیجنس کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ویپنز ان کے ہاتھ میں دینے ہوتے ہیں، وہ سویلین کو تو معاف کر دیں گے اگر کوئی غلطی کرے گا، اس کے رپورٹ نہ کریں گے یا کر بھی دیں گے ایکشن نہیں. وردی والے کو کے خلاف دے آر ویری اسٹرکٹ، وردی والے کو چھوڑتے نہیں ایک دوسرے کو. اسی لیے آپ دیکھیں کبھی
کہ جب ایم پی چیک کر رہی ہوتی ہے نا ملٹری پولیس، کسی آپ بیس کے اندر جائیں تو جو بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ پولیس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایم پی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے اندر جا کے، اور وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ. تو اس ڈسپلن کی وجہ سے ضروری ہے کہ فوج کے اندر جو بندے جس کی جو فیکچول رپورٹنگ غلط آئی ہے اسے سارٹ آؤٹ کیا جائے. اب پھر اس کے بعد فوج کی ٹرانسفرز پوسٹنگ ہوتی رہتی ہیں، جرنیل رینک سے نیچے تو بہت ہی ہوتی ہیں، اور کچھ جا کے مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. کل وہاں چلے گئے، ایک جگہ 3 سال سے زیادہ رہ نہیں سکتے. ہم نے دیکھا ہے فیملیز میں بھی کہ جو فوجی افسر تھے ان کے گھروں کے باہر لکڑی کے کریٹ جو ہوتے ہیں ان کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ہر تیسرے سال وہ پیکنگ کر کے اگلی جگہ کے اوپر کرنے کے لیے. اور کوئی ہائرارکی ان کا رائٹ نہیں ہوتا کہ گھر ملے گا نہیں ملے گا، گھر ہوں گے بنے ہوئے بٹ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے فوج ایک ادارہ ہے. اور مجھے وہ ایک یاد آ جاتا ہے کسی فوجی کی بولی ہوئی بات، کوئی آئی ایس پی آر کا کوئی بندہ تھا، اس نے کہا جی فوج کے آفیسر کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، لیکن جس وقت ادارے کی بات سینئر آفیسرز کی بات آ جائے تو وہ ہم ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف بھی جب پوری آرمی کی بات آ جائے تو از نو بڈی، آرمی جو ہے اس سے زیادہ مقدس ہے. اور جب ملک کی بات آ جائے تو پوری کی پوری آرمی بھی جو ہے وہ پھر مقدس نہیں رہتی، چاہے پوری آرمی ڈسٹرائے کرنی پڑے. تو اس اسپرٹ سے آگے فوج کو چلایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے. ورنہ جو فوج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آسمان سے نہیں آئے ہوئے، یہیں سے آئے ہوئے ہیں، انہی فیملیوں میں سے نکل کے آئے ہوئے ہیں. اور کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی ساری کامیابی اور ناکامی اس طرح چلنے میں ہے تو ظاہر ہے محب وطن بھی ہو جاتے ہیں ادارے کے لیے، وہ جان بھی دینے کے لیے. اور یہی فائٹنگ اسپرٹ ہے جسے آگے چلتا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اختیار دیا جاتا ہے اسلحے کی صورت میں، اس کے لیے وہ رسپانسبلٹی کریٹ کرنے کے لیے ان پہ بڑا اسٹرکٹ قسم کا چیک رکھا جاتا ہے. ان کے ٹائم کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹائم سپینڈ کہاں ہیں، چھٹیوں میں جائیں گے تو چھٹی کے دوران کدھر گئی، اس حد تک چیک کیا جاتا ہے. کئی دفعہ امبیسیز میں نہیں ملتے جا کے، ہمارے دوست تھے فوجی، امبیسی کسی ہوٹل میں ڈنر ہے تو وہاں پہ آؤ یار آپ بھی آؤ، اس نے کہا یار وہاں پہ تو انڈین بھی آئے ہوں گے امبیسی کے، میں نہیں جا سکتا، نہیں گئے وہ کرنے کے. اب آ جائیں پارلیمنٹ کے لوگوں کے، پارلیمنٹ میں جو پارٹیز ہیں، اصل میں سیاست تو پارٹیز میں ہوتی ہے نہ کہ پارلیمنٹ میں. انسٹیٹیوشنز پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن ہی نہیں ہوئے کبھی آج تک. ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی آگے سے بیٹی، اس کی بیٹی کا آگے سے بیٹا، اور کیونکہ وہ بیٹا بھٹو نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ بھٹو زرداری لگا کے اس کو کیا گیا. فیملی میں جیسے بادشاہ سلامت ان کا بیٹا ولی عہد اور آگے سارا چل کے. جب مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا تو یہ کہا گیا کہ شاید بہن نے مروا دیے، حالانکہ بعد میں پتہ لگا کہ شاید وہ بات درست نہیں تھی یا تھی. تو کہا جی کہ بہن نے مروا دی ہے کہ یہ فیملی کے اندر ہے. وہ جو چھوٹی اس کے مرتضیٰ کے بچے ہیں فاطمہ وغیرہ، وہ سخت ناپسند کرتے ہیں اپنے پھوپھا کو، آصف علی زرداری کو، اور ملتے نہیں. اینڈ آگے آپ کو پتہ ہی ہے نواز لیگ میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کارنر کیا ہوا ہے، اور جب بہت زیادہ چھوٹے بھائی نے آگے سے کوئی تھوڑی سی ریبیلینس دکھائی تو ان کے ابا جی نے بلا کے کہا کہ نہ پتر تیرا بڑا بھرا ہے، ایسے نہیں کرنا، پنجابی میں انہوں نے کہا. اور شہباز شریف نے اس کے بعد سے وہ آگے، اب بھی ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف ایئرپورٹ پہ نکلے ہی نہیں لوگوں کو باہر لے کے بھائی کے، اتنا سخت کٹ تھروٹ ہے. نواز شریف آگے سے بیٹی کو بنا رہے ہیں وہ اس میں آگے کرنے کے لیے، کوئی الیکشن اس طرح کے نہیں ہوگا، فارس قسم کے. یہی حال پی ٹی آئی میں آپ اگر آ کے دیکھیں، جسٹس وجیہ الدین وغیرہ جو تھے کدھر گئے وہ جو الیکشن کے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ سنسیئر بھی نہیں ہیں، ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی خاندان، انڈیا میں بھی یہی ہوا ہے. گاندھی فیملی، آگے سے اندرا گاندھی، آگے سے 2 بیٹے باری باری، وہ ایک پہلے مارے گئے پھر دوسرے قتل ہو گئے، آگے سے وہ سونیا گاندھی تو فارنر تھیں، راہل گاندھی جو ہیں وہ اتنا کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ آگے سے اس کو کر سکے. پریانکا جو ہے وہ کہتے ہیں بیمار ہے، شی از اے پیشنٹ آف بائی پولر سنڈروم، اور وہ آگے سے یہی سب کانٹیننٹ کا ڈیلیما. شیخ مجیب الرحمان اس کی بیٹی آگے سے. تو فوج جو اس وقت یونٹی کی علامت ہے. اب یہ سول ملٹری جو آگے چل رہا ہے اس میں پہلے تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اب اس وقت یہ جو ادارہ ہے فوج، کیا یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے یا نیشنل لائبلٹی ہے؟ کیا فوج کے بغیر یہاں پہ خانہ جنگی، یہ جو وار ہم پہ امپوز کی جا رہی ہے سول انریسٹ کے طریقے سے، کیا یہ وار ہم پہ اس سے پہلے آرمڈ کانفلکٹ کے طور پہ امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ آخری بات میں آپ کو اس کی مثال یہ بتاتا ہوں.
کہ سیریا میں جب دھماکے ہونے شروع ہوئے شروع میں تو ایک شہر تھا ساحلی درہ، وہاں سے شروع ہوئے، تو بتایا گیا کہ ایک جناب دھماکہ ہوا. جب ایک اور دھماکہ ہوا تو انہوں نے کہا یہ دھماکہ نہیں ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے. جب بہت زیادہ دھماکے ہوئے تو انہوں نے کہا ٹیررزم بہت شدید ہو گیا. جب اس سے زیادہ بات آگے چلی گئی اور دو فیکشن بن گئے داعش وغیرہ کے، تو انہوں نے کہا یہ ٹیررزم نہیں ہے، نو اٹ از سول وار، یہ نیشن آپس میں لڑ رہی ہے، سول وار ہے. پھر ایک سٹیج پہ آ کے داعش نے ٹیریٹریز پہ قبضہ کر لیا اور ہیلتھ کارڈ بنا دیے لوگوں کے، شناختی کارڈ بنائے انہوں نے، اور زمین یہ جو سڑکیں ہیں ان کے ٹھیکے دینا شروع کر دیے 200 ملین کے. آئل کی ٹریڈ کرنی شروع کر دی باہر جا کے، تیل جو ہے عراق کا وہ داعش کو پروفٹ آتا تھا $200 ملین 300 جتنا بھی. تو پھر انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ اٹس ناٹ اے سول وار اینی مور، اٹ از وار بیکاز دو ٹیریٹریز ہو گئی ہیں. تو پاکستان میں سوشل انریسٹ کریٹ کر کے الٹیمیٹلی ایم جو ہے وہ ایک قسم کی وار کا ہی ہے، جس کی طرف لے جا کے پاکستان سے منوانا ہے کہ سی پیک وغیرہ جو ہے یہ بند کریں، دوسرے کیمپ میں آئیں، انڈین ہیجیمنی قبول کریں، جیسے عریبین تھیٹر میں اسرائیل کی ہیجیمنی انہوں نے قبول کی ہے. اب آ جاتے ہیں مریم نواز کی اس بات کے اوپر. مریم نواز کی بات کو کوئی کیا سمجھتا ہے؟ کیوں مانے ان کی بات؟ صرف اس وجہ سے مانے کہ کیونکہ وہ عوامی جلوس جلسے نکالیں گی اور ناطقہ بند کر دیں گی، سول انریسٹ کریٹ کریں گی، جس کے نتیجے میں انریسٹ ہو جائے گا، ٹیررزم شروع ہو جائے گا اور وار اور سول وار شروع ہو جائے گی. یہ وہ سول وار کی دھمکی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں عمران خان کو ہٹاؤ. یہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے معنی میں کہ ایک دہشت گرد نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ دہشت گرد کو یا تو نیگوسیشن ہو جائے گی یا پھر کسی طرح سے اسٹیٹ اسے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ لیڈر کو کسی کو کہیں، نیچے فساد، دھنگا فساد، اس کو نیچے سے جو سپورٹ سسٹم ہے اس کو جلوسوں کو روکنے کی اور طریقے سے. تو ملک کی گردن پہ چھری رکھ کے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو جتنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کول اس لیے پلے کر رہی ہے کہ جتنا کول پلے کریں گے لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائے گی. اور آگے گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے پہلے ریجیکٹ کر دیے ہوئے. گیلپ کے سروے نے کہا ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ جیت رہی ہے، اور ہے بھی، کیونکہ وہ جو ہیں وہ ظاہر پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت وہاں رہی نہیں اس طرح سے، نون لیگ کی ہے چینج وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کرٹیکل حالات ہیں پاکستان میں، اور صرف فوج ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے، اس کو ہیپن کرنے میں. جو وار باہر سے نہیں امپوز کی گئی، وہ اندر سے کی، اور بدقسمتی کی انتہا ہے کہ پالیٹکس میں جو موسٹ، عمران خان تو وزیر اعظم ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پاپولر ہے، پاپولر ووٹ ملا ہے، اس کے بعد جو دوسری پارٹی سب سے زیادہ تھی اس کی لیڈرشپ یہ سب کچھ کر رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. اس کے بعد ہم کل آپ کو ایک اور بلو اکانومی پہ پاتھ فیز میں بھی ایک پروگرام دکھا چکے ہیں اس سے پہلے، اور اس کو دوبارہ دیکھیں کہ کس طرح بلو اکانومی جو ہے تھرائیو کر رہی ہے اور آگے چل رہی ہے. اور ملتے ہیں اگلے ویلاگ.